بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالا جادو اور مکافات۔ ایک گاؤں میں ایک بہت خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ اسے اپنے حسن پر بہت ناز تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ جو وہ چاہے وہی ہوگا۔ وقت آیا، اس کی شادی حامد نام کے ایک سادہ اور شریف لڑکے سے ہو گئی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر جب وہ سسرال آئی تو اصل زندگی سامنے آئی۔ ساس تھوڑی سخت تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوک دیتی، کبھی کام میں کمی نکالتی، کبھی باتوں میں۔ یہ سب باتیں اس لڑکی کو چبھنے لگیں۔ وہ اکثر حامد سے کہتی، ہم الگ رہتے ہیں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن حامد ہر بار یہی کہتا، امی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ امی دل کی بری نہیں ہیں، بس تھوڑی سی زبان کی تیز ہیں۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بھی تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کر لو۔ اسی دوران اس کی دوستی ساتھ والے گھر کی ایک ہمسائی سے ہو گئی۔ ہمسائی چالاک اور دنیا دیکھی ہوئی عورت تھی۔ ایک دن اس نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو حامد تمہاری ہر بات مانے گا۔ لڑکی چونک گئی۔ کیسے؟ ہمسائی نے آہستہ سے کہا، میں ایک کالے علم والے کو جانتی ہوں۔ میں نے بھی اسی سے عمل کروایا تھا۔ میرا خاوند بھی میرے قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ جو میں کہتی ہوں وہی کرتا ہے۔ ایک عمل ہے، تم بھی کرواؤ گی تو وہ تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں ایک بابا کے پاس گئیں۔ بابا نے ایک کپڑے کا گڈا بنایا اور کہا، یہ تمہارے شوہر کا پتلا ہے، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا اور چھپا کر رکھنا، کسی کی نظر نہ پڑے اس پہ، اور روزانہ یہ عمل پڑھنا اور اس پر پھونک مارنا۔ وہ لڑکی سب کچھ مان گئی۔ اس نے عمل شروع کر دیا جیسا کہ اس بابے نے کہا تھا، اسی طرح روزانہ، اور جب وہ عمل کر لیتی تو گڈے کو چھپا دیتی۔ جادو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے، لیکن جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائے تو اس کو حق اور سمجھ میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ چند ہی دنوں میں حامد بدلنے لگا۔ وہ ماں کی بات ٹالنے لگا، بہن بھائیوں سے دور ہونے لگا، اور بیوی کی ہر بات ماننے لگا۔ آخر کار وہ الگ گھر میں لے آیا۔ لڑکی خوش تھی، بہت خوش۔ اسے لگا اس نے سب کچھ جیت لیا ہے۔ سال گزرتے گئے، اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا۔ دوبارہ اولاد نہیں ہوئی
سب کچھ تھا، لیکن گھر میں سکون نہیں تھا۔ بیٹا بڑا ہوا تو بدتمیز، ضدی اور سخت دل بن گیا۔ نہ ماں کی عزت نہ باپ کی۔ انہوں نے اسے بڑے پیار اور محبت سے پالا تھا، اچھی تعلیم دی، اچھی زندگی دی، لیکن اس کا مزاج بہت عجیب تھا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے، آہستہ آہستہ خود ہی چینج ہو جائے گا۔ شادی کی، گھر میں دلہن آئی۔ اس لڑکی کو شاید ساس سسر اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ خاوند کی وہ بہت لاڈلی تھی۔ ایک دن اسی ساس نے اسے کسی بات سے ٹوک دیا۔ اس نے بہت برے اور گھٹیا جواب دیے اور بہت بدتمیزی کی۔ رات کو خاوند گھر آیا تو رو رو کے اس کے ماں باپ کی شکایت لگائی۔ جھوٹ پہ جھوٹ بولا کہ جب تم چلے جاتے ہو تو تمہارے ماں باپ مجھے بڑا ذلیل کرتے ہیں۔ وہ شدید غصے میں آ گیا۔ وہ اٹھا اور ماں باپ کے کمرے میں گیا اور اس نے غصے میں آ کر کہا، یہ گھر میرا ہے، آپ دونوں یہاں سے چلے جائیں۔ وہ دونوں میاں بیوی حیران و پریشان اس کی شکل دیکھنے لگے، لیکن ان سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ پھر وہ دونوں بوڑھے روتے ہوئے خاموشی سے اپنا سامان اٹھا کر نکل گئے اور اپنے پرانے ویران گھر میں جا کر بیٹھ گئے۔ اسی رات عورت کو نیند نہیں آئی۔ اسے اپنی پوری زندگی یاد آنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے آگے وہی منظر آنے لگے جو اس نے اپنی ساس سسر کے ساتھ کیا تھا۔ بیٹے نے تو گھر سے ہی نکال دیا ہے اور وہ اپنا خاوند لے کر گھر سے نکل آئی تھی۔ اسے ایسا لگا وقت نے بری طرح اس کے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ اس نے اپنے خاوند کو پیچھے لگانے کے لیے جادو کا سہارا لیا تھا اور مکافات نے بیٹے کا۔ وہ اٹھی، وہی پرانا ڈبہ نکالا جسے وہ سالوں سے چھپا کر رکھے ہوئے تھی۔ اس نے ڈبہ کھولا، اندر وہی گڈا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ حامد کے پاس گئی اور روتے ہوئے بولی، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میں نے تمہیں تمہارے اپنے لوگوں سے دور کیا۔ وہ حیران رہ گیا، کیا کیا تھا تم نے؟ یہ سب میں نے کیا تھا۔ اس جادو کے ذریعے اس نے وہ پتلا حامد کے سامنے رکھ دیا۔ حامد خاموش بیٹھا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔
مگر لب بند تھے، جیسے وہ ساری زندگی بند رہے۔ عورت روتی رہی، معافی مانگتی رہی، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ کچھ ہی دن بعد حامد دنیا سے چلا گیا، بغیر کچھ کہے، کیونکہ وہ اب بھی پچھتاوے کی آگ میں جل رہا تھا۔ ماں باپ دنیا سے جا چکے تھے، کس سے معافی مانگتا؟ اور وہی پچھتاوا اس کی جان لے گیا۔ اور وہ عورت اسی خالی گھر میں اپنی غلطیوں اور اپنے غرور اور اپنے کیے کے ساتھ زندہ رہی۔ وہی جادو جس سے اس نے اپنے شوہر کو پاگل کیا، آج وہی جادو مکافات بن کر اس کے منہ پر تماچے مار رہا تھا، اور وہ اکیلی دیواروں کو ٹکرے مار رہی تھی۔ مگر اب وقت لوٹ نہیں سکتا تھا، ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، جو رشتہ زبردستی جیتا جائے، آخر کار سب کچھ ہار دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔